بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی تھیں۔ اول یہ کہ بسم ان اللہ کے منہ کی الرحمن بدبو الرحیم۔ اللہ کے محترم نزدیک ناظرین مشک سے السلام زیادہ علیکم۔ پسندیدہ ہے۔ روزہ نمبر 2، اسلام کا ایک ان کے لیے اہم دریا رکن کی ہے۔ مچھلیاں تک اللہ دعا تعالیٰ نے کرتی ہیں مسلمانوں پر اور افطار رمضان کے وقت المبارک کے تک روزے کرتی فرض رہتی ہیں۔ فرمائے ہیں۔ نمبر 3، ارشاد باری جنت ہر تعالیٰ روز ہے ان یا کے لیے ایھا آراستہ کی الذین جاتی ہے۔ پھر آمنوا حق کتب تعالی علیکم شانہ فرماتے الصیام ہیں کما کہ کتب علی قریب ہے کہ الذین میرے من نیک قبلکم بندے دنیا کی لعلکم مشقتیں اپنے تتقون۔ اوپر سے سورہ پھینک بقرہ میں کر ارشاد ہے تیری طرف اے آ ایمان جائیں۔ والو تم نمبر پر روزہ 4، رکھنا اس میں فرض کیا سرکش گیا ہے شیاطین جس قید طرح کر تم سے دیے پہلے جاتے لوگوں ہیں پر فرض کہ کیا وہ گیا تھا رمضان میں تاکہ ان تم برائیوں نافرمانی سے بچ بچے سکو۔ رہتے ہیں اور برائیاں ان کی طرف پہنچ نہیں پاتی جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتی ہیں۔ نمبر 5، رمضان کے آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ شب مغفرت یعنی شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری ہی دے دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ امت کے لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے مخصوص انعامات ہیں اور پہلی امت کے روزہ داروں کو مرحمت نہیں ہوئی تھی کہ کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطا کے حصول کی کوشش کرتے۔ اول یہ کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو جو کہ بھوک کی حالت میں ہو جاتی ہے حق تعالی شانہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ شرح حدیث کے مطابق اس لفظ کے مطلب میں 8 قول منقول ہیں۔ دوسری خصوصیت مچھلیوں کے استغفار کرنے کی ہے۔ اس سے مقصود کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے۔ متعدد روایات میں یہ بھی ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں منقول ہے جب حق تعالی شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل امین علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ پس اس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے اور عام قاعدہ کی بات ہے کہ ہر شخص کی محبت اس کے پاس ہو جاتی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والوں ہی نہیں بلکہ دریا کے رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے کہ وہ بھی دعا کرتے ہیں اور گویا بر سے متجاوز ہو کر باہر تک پہنچنا محبوبیت کی انتہا ہے۔ تیسری خصوصیت جنت کا مزین ہونا ہے۔ یہ بھی بہت سی روایت میں وارد ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور قاعدہ کی بات ہے کہ جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے ہی سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت سرکش شیاطین کا قید ہو جانا ہے جس کی وجہ سے معاصی کا زور کم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں رحمت کے جوش اور عبادت کی کثرت کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے کہ شیاطین بہکانے کے لیے بہت ہی انتھک کوشش کرتے ہیں اور ایڑی چوٹی کا زور ختم کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں سب روزہ داروں کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ مضمون پہلی روایت میں بھی گزر چکا ہے، چونکہ رمضان المبارک کی راتوں میں شب قدر سب سے افضل رات ہے، اس لیے صحابہ کرام نے خیال فرمایا کہ اتنی بڑی فضیلت اسی رات کے لیے ہو سکتی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے فضائل مستقل علیحدہ چیز ہے، یہ انعام تو ختم رمضان کا ہے۔ کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ تو ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر
نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج سے پہلے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت جبرائیل امین علیہ السلام میرے سامنے آئے، جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو ہو اور اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت عبادہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے۔ حق تعالی شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاص نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں، ملائکت سے فخر کرتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ تنافس اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی ہرس میں کام لیا جائے اور مقابلے پر دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسری عادل بادشاہ کی دعا، تیسری مظلوم کی جس کو حق تعالی شانہ ہاتھوں ہاتھ اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے کہ تیری ضرور مدد کروں گا اگر کوئی مصلحت کچھ دیر ہو جائے تو۔ در منشور میں حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل جاتا، نماز میں اضافہ ہو جاتا اور دعاؤں میں بہت عاجزی فرماتے تھے، خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان کے ختم ہونے تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت کو چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایات ہیں رمضان کی دعا کی خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوا ہے اور اس میں کوئی تردد کی بات ہے، مگر جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کچھ تردد نہیں ہے۔ حضرت عمر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والے پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ تمام مسلمانوں سے التجا ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو اور ہم سب کے گناہ معاف ہوں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔